اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ شروع کریں گے جز 30 میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کریں گے، تو اس کی ہم کر رہے ہیں سورہ القاریہ۔ تو اگر آپ لوگ اپنا جز اوپن کر لیں تو انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں۔ اس کے ٹرانسلیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، ما جو ہے شروع میں اس کا مطلب یہ کوشچن کے لیے آتا ہے، کیا ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ اور کھڑکھڑانے والی اور اس کے ساتھ آپ لوگ اس کا دوسرا معنی جو ہے قیامت بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ قیامت ہی ہے جو کھڑکھڑانے والی ہے۔ وہ اور ما کیا، ادراکا بتائے تمہیں یا جانو تم، ما کیا ہے القاریہ قیامت یا کھڑکھڑانے والی۔ یوم جس دن، یکونو ہوں گے، الناسو لوگ، کل فراش، کاف ہے شروع میں، کاف زبر جس کا معنی ہوگا مانند۔ الفراش کہتے ہیں پروانوں کو، پتنگے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے زبان میں اردو میں کہتے ہیں پتنگے، پروانے، یہ ان کے لیے آتا ہے۔ المبسوس بکھرے ہوئے۔ وتکونو اور ہوں گے، الجبالو پہاڑ، کالعہن پھر شروع میں کا ہے تو جس کا معنی ہوگا مانند۔ العہن یہ کہتے ہیں رنگی ہوئی اون کو۔ المنفوش دھنکی ہوئی، جیسے ہم نے اس کا پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا کہ دھنکی ہوئی روئی جیسے ہوتی ہے، اکثر اس کو اولڈ ٹائمز میں جو گاؤں وغیرہ میں کیا جاتا تھا کہ وہ جو پرانی بلینکٹس وغیرہ کمفرٹر ہوتی تھی نا، تو ان کی روئی نکال کر اس کو دھنکا جاتا تھا، پھر وہ فلف کر کے تو دوبارہ پھر اس کو بھرا جاتا تھا۔ تو یہ وہ اسی طرح سے دھنکی بھی، کہ جب اس کو فلف کرتے ہیں تو کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہو کہ اس کو کرتے وقت اس کے ریشے اڑتے ہیں، تو وہ آپ کو اڑتے اڑتے ہلکے ہلکے فیدر سے آپ کو نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب دھنکتے ہیں نا تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فَأَمَّا، فا ہے شروع میں جس کا مطلب ہے پس، اما وہ جو، من جس کے، ثقلت بھاری ہو گئے، موازینہ وزن، ہو ہے اینڈ پہ تو اس کا معنی اس کے۔ فہوا، فا شروع میں تو، ہوا وہ، فی میں، عیشتن، عیشتن جو ہے یہ جیسے اردو میں ورڈ آتا ہے نا عیش کے لیے، عیش و عشرت، اور یہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں تو عیش کے لیے آتا ہے۔ راضیہ دل پسند، راضی ہونے سے ہے، اردو کا ورڈ جیسے راضی ہو جانا، تو جب انسان راضی ہوتا ہے تو ظاہر ہے خوش ہوتا ہے، تو راضیہ دل پسند۔ و اور اما جو، وہ جو، من جس کے، خفت، خفت کا ورڈ جو ہے یہ خفی سے ہے، ہلکا ہونا بھی ہے، اور اس کا خفت جو ہے آپ کہہ لیں بہت لائٹ ویٹ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ جس کے خفت ہلکے ہوں گے۔ موازینہ وزن، ہو اینڈ پہ ہے اس کے۔ فَأُمُّهُ پس، ٹھکانہ، ٹھکانہ، ہو اس کا، ہاویہ حاویہ ہوگا۔ و اور ما کیا، ادراکا معلوم ہو تجھے، ما کیا، ہیا وہ، ہیا کا مطلب وہ، اور ما پھر سے وہی کوشچن کا ہے کہ کیا ہے، ہیا وہ، نارن آگ ہے، حامیہ دہکتی ہوئی۔ انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ القاریہ، قاریہ جو ہے بیسکلی یہ قیامت کا نام ہے ایک۔ قیامت کے آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ بہت سارے اور بھی نام ہیں، جن میں سے ایک نام القاریہ ہے۔ اس کو
یہ قیامت کی صفت بھی کہا جاتا ہے، قیامت کا نام بھی ہے، اور ایک عظیم حادثہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ مکی سورہ ہے، اور جو ٹاپک ہیں اس کے وہ قیامت اور آخرت ہے، اس میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اس کے جو بات یہ بتائی گئی یہاں پہ، تھوڑا سا اس کا ایک ہم سمری سی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہ عظیم حادثہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک اس کا معنی القاریہ کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ، بہت بڑی ٹریجڈی آپ کہہ لیں۔ آگے پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت عظیم حادثہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو یہ اس طرح سے مخاطب کر کے لوگوں کو الرٹ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو کہ ان کی اٹینشن لینے کے لیے، کہ لوگ ایک دم سے اٹینشن کریں کہ یہ کیا چیز کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ اور اس طرح سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات خبر کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ کوئی شاید خاصی چیز آ رہی ہے۔ تو اس روز لوگ جو ہوں گے گھبراہٹ کے عالم میں، کہتے ہیں اس طرح ہر طرف بھاگے بھاگے پھریں گے کہ جیسے روشنی پر آنے والے یہ جو پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، یہ ہوں گے جیسے، اس طرح سے بکھریں گے لوگ۔ پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، اور نہ صرف اکھڑیں گے بلکہ دھنکی ہوئی روئی جو ہوتی ہے اون، اس کی طرح کے ہو جائیں گے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ کس شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہے، اور کس کے نیک اعمال کا وزن اس کے برے اعمال کی نسبت بہت ہلکا ہے۔ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں جن کے اعمال وزنی ہوں گے، تو ان کو تو عیش نصیب ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور دوسری قسم کے لوگ جو ہیں ان کو اس گہرائی میں، بہت ہی گہری ہوگی، جو اس گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ سورہ بروج پڑھی تھی، تو سورہ بروج میں بھی ہم نے وہ خندقوں کا پڑھا تھا نا، وہ بڑی سی خندق، ایک ٹرینچ تھی جس کے اندر فائر جلائی گئی تھی، تو وہ تو ایک ٹرینچ تھی، لیکن یہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی ڈیپ جو ہوگا، گڑھا ہوگا جہنم کا اور آگ سے بھرا ہوا۔ تو تھوڑا سا اب اس کا دیکھ لیں کہ سورہ کا نام جو ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کا نام القاریہ، یہ ایک قیامت کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام ہے، جیسے کہ الطامہ، یہ قیامت کا ایک دوسرا نام ہے۔ ایک اس کا نام ہے الحاقہ، آپ جب وہ پڑھیں گی سورہ آپ کو اس میں پھر پتہ چل جائے گا۔ الغاشیہ، غاشیہ بھی قیامت کا نام ہے۔ الصاخہ، الواقعہ، الساعہ، الکاذفہ، القاریہ، جو ہم نے یہاں پہ پڑھا۔ تو یہ سارے قیامت کے جو ہیں مختلف نام ہیں۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں دیکھیں کہ پہلا تو بالکل اس کا وہ نام ہی ہے، القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تو اس کا تھوڑا سا قاریہ کا ہم ڈیٹیل تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں اس ورڈ کی۔ یہ قرا سے نکلا ہے، جس کا لفظی معنی اس طرح سے ہے، ٹھونکنے والی، کھڑکھڑانے والی، سختی سے جھنجھوڑنے والی، اور کھٹکھٹانا، کسی چیز کو بہت زور زور سے کھٹکھٹانا۔ اور یہ اس کے معنی ایسے جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے آپ کوئی عصا یا کوئی ڈنڈا لے کر کسی چیز پہ زور زور سے جب مارتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس چیز کو القاریہ کہتے ہیں۔ لیکن قاریہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے جو ہم ڈنڈا یا اس سے آواز اتنے لیول پہ نہیں نکلتی، القاریہ کی آواز تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے۔ تو لیکن اس طرح سے جو کوئی چیز کو مارنے سے، کوئی بھاری ضرب لگانے سے جیسے ایک بہت آواز ہیوی قسم کی نکلتی ہے، تو وہ آواز قرا کا مطلب ہے۔ اور اس کو ہولناک حادثے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، بڑی بھاری آفت جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی ایک جگہ یہ لفظ کسی قوم پہ بڑی مصیبت نازل ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ رعد کے اندر ہے، اس کی آیت نمبر 31 میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے۔
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة. تو اس میں بھی دیکھیں قاریہ کا ورڈ یوز ہوا ہے. اسی طرح جو سورہ الحاقہ کے اندر ہے اس کی آیت نمبر 4 میں، لیکن یہاں القاریہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا. سورہ جو ہم نے پڑھی ابھی سورہ رعد میں دیکھا، لیکن سورہ حاقہ میں بھی قیامت کو اسی ہی نام سے موسوم کیا گیا. تو آیت نمبر 4 میں جو ہے وہ ہمیں اس کا پھر پتہ چلتا ہے. تو یہاں سے اب ہمیں کیا پتہ چلتی ہے ساری چیزیں، کہ مراد اس سے جو ہے قاریہ سے وہ قیامت ہے، ایسی قیامت جو انسان کے دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آواز سے کھڑکھڑا دے گی. کبھی اگر آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ کوئی بہت ہی لاؤڈ نوائز ہوتی ہے، بام بلاسٹ ہی کبھی ہمیں تو ظاہر ہے کبھی نہیں سنی، لیکن سم ٹائم اگر آپ کبھی ایکسیڈنٹ کبھی آپ کے سامنے کوئی ہوا ہو تو اس کی بھی آپ دیکھیں کہ کتنا ایک دھماکہ ہی ہوتا ہے، ایک بہت ہی بڑی آواز ہوتی ہے. تو وہ والی آواز بھی جو ہوتی ہے وہ کانوں پہ ایک دم سے کیسے محسوس ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ اچھی تو نہیں لگ رہی ہوتی. تو ایسی آواز جو دلوں کو گھبراہٹ اور کانوں کے اندر کھڑکھڑاہٹ پیدا کر دے، ایسی آواز. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک جو آیات ہیں یہ بتائی جا رہی جس میں قیامت کا پہلا مرحلہ ہوگا. قیامت کا فرسٹ پارٹ جو بگننگ ہوگا وہ آیات 1 سے لے کے 5 تک میں بتایا گیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 11 تک کا جو ذکر ہے وہ جو قیامت کا جو دوسرا حصہ ہے قیامت کے بعد والا پہلے کے بعد، وہ اس کا ذکر ہے اس میں. تو یہاں پہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے پہلے مرحلے میں جب، اور یہ کب شروع ہوگا، جب وہ عظیم حادثہ برپا ہوگا، یعنی کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، جس کے نتیجے میں ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کیونکہ جب بھی پہلا سور پھونکا جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ وہ وقت لوگ انسان اپنے معمول کے مطابق کام کر رہے ہوں گے، اور اس وقت کسی کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت اسی طرح اچانک آ جائے گی. جیسے ہی وہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سے ہر چیز، جیسے بہت بڑا زلزلہ آئے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، اور اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے پھریں گے کہ جیسے روشنی پہ آنے والے پروانے ہر طرف ادھر ادھر گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کبھی آپ نے اندازہ کیا ہو یا کبھی موقع ملا ہو دیکھنے کا کہ پاکستان وغیرہ میں جیسے کبھی مونسون کا سیزن ہوتا تھا تو اس میں آپ کو یہ پتنگیں ٹائپ چیزیں نظر آتی ہیں بہت ساری، اور جہاں پہ لائٹ ہوتی ہے یہ ادھر ہی بھاگے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو کبھی آپ نے غور کریں اگر تو وہ ایسے زور سے ایک دوسرے کے اوپر جا رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ٹکرے مار رہے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا. اتنی ہیپ ہیزرڈ سی ان کی وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ انہیں نہیں پتا وہ کسی ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ بس ان کا مین مقصد اس لائٹ تک پہنچنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ پروانے جو ہے جو اس میں بتایا گیا تو وہ جو ہے انسان اس طرح سے اس وقت ہوں گے جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا. پھر اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے وہ قیامت کا دن. تو یہ ہمیں اس آیت سے یہاں سے پتہ چل گیا کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن ہر چیز ڈسٹروائے ہو جائے گی اس لائف کی، اور ہر جاندار جو ہے وہ سب مر جائیں گے اس وقت. یہ وہ دن ہوگا. اگلی آیت میں آیت نمبر 4 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قاریہ جو ہے وہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہوگا کیا، تو اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن انسان مانند ہوں گے پروانوں کے، بکھرے ہوئے، بالکل بکھرے ہوئے جیسے پروانے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بھاگتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، کیونکہ اتنی زیادہ بکھلاہٹ ہوگی کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا اچانک اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو کوئی چیز ان کا نہ دماغ کام کرے گا، نہ ان کو کوئی چیز اس کا پتہ چل رہی ہوگی، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹکرائیں گے جا کے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہماری شروع ہوتی، جو کل فراش کا تھوڑا سا دیکھ لیں. کل فراش کا مطلب ہوتا ہے، یہ فراشہ کی جمع ہے اور اس کو کہتے ہیں پروانوں کو، اور المبسوس جو ہے یہ ہے اسکیٹرڈ،
बिखरे हुए जैसे एक होते हैं ना। अच्छा, ये अल्फराश जो ये खाली पतंगों के लिए नहीं, ये एक वो पाकिस्तान में एक वो चीज भी होती थी, टिड्डी। टिड्डी छोटी छोटी टिड्डियां सी होती हैं, तो ये उनके लिए भी आता है। और इसके अलावा एक जो बहुत लाइट वेट इंसान होता है ना, कोई भी बंदा जो बहुत हल्का हो बॉडी वाइज, वेट जिसका बहुत कम होता है, तो हल्के इंसान के लिए भी ये वर्ड यूज होता है। तो अल्फराश का मतलब जो है, इसमें आपको पता चल गया, इसमें पतंगे भी है, पतंगे या परवाने जो होते हैं, और टिड्डियां भी हैं, और बहुत लाइट वेट इंसान जो है वो भी इसमें आ जाता है। अच्छा, पतंगों की मैंने आपको बता दिया कि पतंगे जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है, 3 वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ पे पतंगों के साथ तशबीह दी गई है। तो क्या रीजन है? अल्लाह ताला कोई और भी चीज यूज कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ पतंगों का ही जिक्र क्यों किया? क्योंकि 3 वजह से। एक तो परवानों की, इसके लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये जो परवाने होते हैं, तो बेसिकली इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं। नंबर 1 तो ये होता है कि ये बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, यानी कि कसरत से होते हैं। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि ये बहुत कमजोर होते हैं। आपने देखा है टकराते हैं, फिर गिर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो कमजोर भी बहुत होते हैं। और तीसरी चीज इसमें क्या आती है कि ये बेचैनी के साथ इधर उधर फिर रहे होते हैं, हैप्पैज़र्ड, यानी कि कोई उनमें रेगुलरिटी नहीं होती, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। जैसे एंड्स को कभी आप देखें चलते हुए, तो एंड्स आपको एक लाइन में चलती हुई नजर आती। इसी तरह कभी आप बर्ड्स को देखें, बर्ड्स के जो फ्लॉक्स होते हैं, वो भी आपको काफी सारे बर्ड्स एक साथ चलते नजर आते हैं कि सुभान अल्लाह, बंदा कभी सोचता है कि कैसे इनको पता है कि हमने इस तरह से एक चलना है, कि वो देखने में खूबसूरत लगते हैं आपको आसमान पे। लेकिन ये पतंगे कभी आप देखें तो ये बस आपको बस ऐसे ही लगेगा कि बहुत सारे आ रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इनकी एक हैप्पैज़र्ड आपको चीज जहन में आती है। तो ये अल्लाह ताला ने इसके साथ तशबीह दे के कि इंसान क़यामत के दिन इस तरह का होगा, बिल्कुल कमजोर हो गए, कमजोर होगा, और वो बहुत ज्यादा होंगे। ज्यादा कैसे कसरत होगी? क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत के आने तक जितने भी इंसान होंगे, वो सब के सब उस वक्त होंगे। तो वो देखें, जब इतने सारे लोग एक जगह पे जमा हो जाएंगे, और जैसी एक हौलनाकी होगी उस दिन की, तो उस वक्त इंसान की क्या हालत होगी, उसको तो किसी चीज का होश ही नहीं रहेगा। और उसी तरह वो कमजोर भी बहुत होंगे कि उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं होगा। उन्हें खुद ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि अब हम कौन सी साइंस लड़ाएं, कौन से अपने इंस्ट्रूमेंट यूज करें, क्या चीज हम करें जिससे हमें पता चल जाए कि ये क्या हो रहा है। जैसे आप देखें, अर्थक्वेक का भी होता है, तो अर्थक्वेक को भी उसका चेक करने के लिए एक रेक्टर स्केल होता है, जिसपे वो बताते हैं कि इसका कितना उसकी नंबर था उसके ऊपर। इसी तरह पहले से जैसे वो वेदर वाले भी बता देते हैं कि हरिकेन आ रहा है, आप उसको वॉच कर रहे हैं, और या टर्नेडोज आते हैं, टर्नेडो वार्निंग हो जाती है, तो उसमें भी ये कि वो उनके पास आजकल जो चीजें हैं जिससे वो इसका गैस करते हैं। लेकिन ये जब ये चीज क़यामत का वक्त आएगा, तो कोई तदबीर, कोई चीज उनकी काम नहीं करेगी, बल्कि उनका अपना दिमाग भी काम करना छोड़ देगा। उन्हें यही नहीं समझ आ रही होगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है ये सारा, क्योंकि वो इतनी अचानक वो दिन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगली आयत जो है 6 से लेके 11 तक, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क़यामत का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये कौन सा वक्त होगा कि जब इंसान दोबारा जिंदा होकर अल्लाह की अदालत में पेश होंगे। यानी कि जो दूसरा सूर फूका जाएगा ना, पहला सूर जब फूका जाएगा तो क़यामत बर्पा होगी और सब इंसान मर जाएंगे। फिर जब दूसरा सूर फूका जाएगा, तो जितने भी लोग मर चुके होंगे, कब्रों में भी जो होंगे, वो सब अपनी अपनी कब्रों से निकलकर बाहर आ जाएंगे, और बेध्यानी में भागते हुए जाएंगे हशर के मैदान पे, जिस जगह पे अल्लाह ताला ने सबको इकट्ठा करना है। तो आयत नंबर 6 के अंदर बताया जा रहा है कि फअम्मा मन सकुलत मवाजीनु, बस जिसके पलड़े जो होते हैं ना, तराजू,
یہ وہ ہے موازینو ہو، موازینو اس کا یہاں پہ تو ہم اس کا جیسے ہوگا پلڑے مطلب کریں گے، لیکن یہ وزن سے نکلا ہے، اور اسی سے ہے اوزان، یعنی کہ جیسے ہم وزن کرتے ہیں چیزوں کے ترازو ہوتے ہیں نا، تو وہ تو سکولت کا مطلب ہوتا ہے بھاری، اور اس کے اپوزٹ جو چیز ہوتی ہے وہ خفت ہوتی ہے. خفت جو اگلی آیا میں ہے، اگلی میں نہیں 8 آیا میں ہے، خفت ہلکا، خفیف جیسے ہوتا ہے، اور سکولت بھاری، وزنی بہت زیادہ. تو موازینوں کیا ہو گیا؟ جو پلڑے ہوتے ہیں. تو موازین کا جو ہے ورڈ یہ بیسیکلی جمع ہے، یہ یا تو موزون کی جمع ہو سکتی ہے اور یا میزان، دونوں میں سے دونوں ہی کریکٹ ہیں. تو میزان ہمیں پتہ ہے کہ میزان ترازو کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے یہ موازین. تو اور مراد اس سے کیا ہے کہ وہ اعمال جن کا اللہ کی نگاہ میں کوئی وزن ہوگا، ویٹ ہوگا، جو اس کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال جو کوئی ویلیو رکھتے ہوں گے. تو اور اس میں کیا چیزیں کہا جاتی ہے کہ میزان کا لفظ وزن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس معنی کے لحاظ سے وزن کے بھاری اور ہلکا ہونے سے مراد جو ہے وہ بھلائیوں کا وزن بھاری یا ہلکا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت جو اس دن ہوگی نا، تو اس کے اندر فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ آدمی اپنے اعمال کی جو پونجی لے کے آیا ہے ساتھ، یعنی کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے دنیا میں، جو کچھ اس نے آگے بھیجا. ہم نے دیکھا تھا قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو بھی اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا، اب وہ چیز کا پتہ چلے گا کہ وہ چیز وزنی تھی یا بے وزن تھی، اور یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ تھا یا کم. اب تھوڑا سا اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ترازو تو دیکھ لیا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں وزن دیکھا جائے گا، کس کا وزن ہے کس کا نہیں، کس کے اعمال ہلکے ہیں کس کے وزنی ہیں. تو پھر کیا چیز ہے جو اس کے اندر تولی جائے گی؟ ترازو تو میں پتہ چل گیا کہ وہ تو آنا ہی آنا ہے، بیلنس آئے گا اس دن، اس میں ڈالے جائیں گے، پر کیا کچھ ڈالا جائے گا؟ تو کچھ چیزیں ہیں اس میں جو ہمیں احادیث وغیرہ سے پتہ چلتی ہیں. تو اس میں نمبر 1 چیز ایک کیا ہوگی؟ انسان کے اعمال. انسان کے اعمال اس میں ڈالے جائیں گے. ہر انسان کے اعمال لکھے گئے ہیں، جو جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سب اچھا یا برا جو بھی عمل ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. بٹ یہ ہے کہ وہ کس طرف لکھا جا رہا ہے وہ اختیار ہمارے ہاتھ میں. ہم چاہیں تو اپنے اس اعمال کو سیدھے ہاتھ کی طرف بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہے سیدھے کندھے پہ جو ہے کہ وہ فرشتہ ہمارا لکھے، یا پھر ہمارے وہ اعمال ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارا الٹے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے وہ اس کو لکھے. تو یہ ہمارے اوپر ہے، ان کا کام ہے لکھنا. تو ہم جس طرف کو بھیجتے جائیں گے، جو ہمارا پرچہ زیادہ لمبا ہوتا جائے گا اسی کے مطابق ہمارے ہوں گے. تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اعمال اپنے دنیا کے کر رہے ہیں، وہ سارے وہاں پہ لکھے جائیں گے، تولے جائیں گے. بیسیکلی لکھے تو جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کا وزن کیا جائے گا. اور پھر اس کے اندر آپ اگلی چیز جو نمبر 2 ہے وہ انسان کو بھی تولا جائے گا. اب اس کی کیا دلیل، ہمیں کیسے انسان کیسے تولے جائیں گے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کیا سب کو کھڑا کر کے ان کا وزن کریں گے ایک ایک کا؟ اور دیکھیں دنیا میں تو ہم ہوتے ہیں، ہمیں بڑی شرم آتی کسی کے سامنے کوئی ویٹ بھی پوچھ لے تو ہم بتاتے ہوئے تھوڑا گھبراتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو ہم ڈسکس کرنا نہیں چاہتے. تو اس دن بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا شخص لایا جائے گا، مگر اللہ کے سامنے اس بندے کا وزن ایک مچھر کے برابر یا مچھر سے زیادہ نہیں ہوگا. تو یعنی کہ وہ بندہ دیکھیں کہ وہ اتنا موٹا بندہ ہے، وہ آیا ہے لیکن اس کا ویٹ اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں. اس کی ریزن کیا ہوگی کہ ہر بندے کا وزن قیامت کے دن اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. تو بندے بھی اگر آپ اچھے اعمال دنیا میں کرتے رہے تو وہاں پر اس بندے کا ویٹ زیادہ ہوگا. تو دیکھیں سبحان اللہ
کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ڈال کے اگر کر دیں، وزن کر رہے ہیں ترازو میں ڈال کے، اور اس کے اعمال کی وجہ سے اس بندے کا ویٹ اتنا ہیوی ہو جائے، تو کیا چاہیے انسان کو اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہمارا اسکیل جو ہے اتنا وزنی ہو کے نیچے چلا جائے۔ اور اس میں ایک آپ کو بھی صحابی کا بھی ایک یاد ہوگا نا کہ جن کی ٹانگیں بہت پتلی تھیں، بالکل جیسے لگتی تھی کانے کی طرح ہی، تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ یہ ٹانگیں یہ جتنی آپ کو ویک لگتی ہیں دیکھنے میں، یہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اسی طرح کی کچھ حدیث ہے کہ اس کا ویٹ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے ان کی ٹانگوں کا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کیسے ہیں، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ دنیا میں ہمارا جو بھی وزن ہے ہو کیئرس، اس کا تو فائدہ یہ نقصان ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے، لیکن ایک وزن ہمارے اعمال کا بھی ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا باڈی ویٹ وہاں پہ ہوگا۔ تھرڈ چیز اس کے اندر تولی جائے گی صحیفے۔ صحیفے کہتے ہیں سکرولز کو، پیپر سکرول ہوتی ہے۔ ابھی اس کی بیسٹ اگزامپل جیسے ہم لے لیں، ہم پیپر ٹاول یوز کرتے ہیں نا، تو پیپر ٹاول کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ رول ہوتا ہے، تو آپ اس کو لپیٹتے جاتے ہیں تو صحیفے اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں جو لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے آپ نے راؤنڈ کر کے لپیٹتے ہیں اس کو۔ تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی جائے گی، پیپر پہ لکھی جاتی ہے، یا وہ چیزیں بھی اس سے مراد ہے جو ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے نوٹس لیتے ہیں، اپنی چیزیں لکھتے ہیں۔ تو اس کی دلیل ہمیں کیسے پتہ چلتی کہ صحیفے یا پیپرز وغیرہ جو ہیں یہ بھی اس کے اندر جو ترازوے ڈالے جائیں گے، کہ اس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ نے سنی ہوگی ایسی کوئی چیز کہ جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا تو اس نے زمین پہ ایک پیپر گرا ہوا دیکھا تو اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو اسی طرح کچھ تھا کہ کسی نے اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا۔ تو لا الہ الا اللہ آپ نے پیپر پہ اگر لکھا ہے، تو جب وہ پیپر جو آپ کا ہوگا جس پہ آپ نے یہ چیز لکھی، وہ جب ترازو میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے نا، تو وہ اتنی وزنی ہو جائے گی کہ وہ اس کا جو ہے میزان نیچے آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی بھی آپ لوگ نوٹس لکھتے ہیں یا آپ کوئی بھی جب سے اللہ تعالیٰ کی چیز کر رہے ہوتے ہیں، دین کی سیرہ کر رہے ہیں، قرآن کے نوٹس بنا رہے ہیں، تو کبھی یہ نہ اپنے اندر لے کر آئیں کہ یہ میرے ہاتھ تھک گئے، میں تھک گئی ہوں اب، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو پیپرز ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن آپ کے نامہ اعمال میں اور آپ کے ترازو میں ڈالے جائیں گے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ ایک ایک لفظ جو ہم اس کے اوپر لکھ رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے کتنا وزنی ہو جائے اس دن۔ تو جب لکھتے وقت اپنے دل میں یہی سوچا کریں کہ یا اللہ میں لکھ تو رہی ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیسی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہینڈ رائٹنگ کی بیس پہ آپ کو نہیں ملے گا وزن اس کا یا اجر اس کا، آپ کو آپ کے لکھے کے اوپر کہ آپ نے لکھا ہے، آپ نے ایفرٹس کیے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ جو نوٹس ہی نہیں لکھتا تو وہ دیکھیں کم سے کم اس چیز سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ہر چیز جو آپ اللہ کی راہ میں یوز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بدلہ ضرور دیں گے، چاہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ اعمال آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب اس کے بارے میں دیکھیں کہ یہ 3 تو ہو گئے، پھر اس کے علاوہ اور کیا چیزیں تولی جائیں گی؟ یہ ہماری جو باتیں ہوتی ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کانورسیشن کرتے ہیں، یہ بھی اب ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ کیسی بات چیت کرتے ہیں۔ اچھی بات چیت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی باتیں، دین کی باتیں، اچھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یا آپ جیسے کسی کو کوئی آپ کی کوئی دوست ہے یا کوئی آپ کا فیملی ممبر ہے، اگر وہ they're feeling bad، لائک ہوتا ہے سم ٹائم they feel depressed, they feel upset, stressed out، تو اگر آپ کسی کو کوئی ایسی بات کہیں اس کو کمفرٹ کرنے کے لیے جس سے وہ ریلیکس ہو جائے، تو یہ آپ کے الفاظ جو ہیں یہ بھی سارے لکھے جاتے ہیں۔ اب اسی کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں، اگر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو کسی کا دل دکھانے کے کام آ رہی ہیں یا جو کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، تو یہ والی چیزیں جو ہوں گی یہ کیا کریں گی، یہ آپ کی کہاں لکھی جائیں گی؟ غیبت کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ انسان کے ظاہر ہم سب کو پتہ ہے وہ کہاں جائیں گی۔ اور اسی طرح سے جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ سارا، اور پھر جو چیزیں ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ بھی جو ہے اس دن تولا جائے گا۔ اسی طرح
جو کہتے ہیں کہ ایک عالم ہوتا ہے، عالم جب کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کی جو انک ہوتی ہے جو وہ یوز کرتا ہے، تو اس کی وہ انک وہ بھی نامہ اعمال میں ڈالی جائے گی اور قیامت کے دن اس کو ترازو میں ڈالا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے جو شہید ہوتا ہے انسان، جو کوئی اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، شہادت کا درجہ جس کو ملتا ہے، اس کے جو خون کے قطرے ہوتے ہیں، وہ خون کے قطرے جو ہیں وہ بھی اس دن ترازو میں تولے جائیں گے۔ پھر اسی طرح قربانی کے جانور جو ہوتے ہیں، جو ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے پاس، تو وہ قربانی کا جو جانور آپ کا ہوتا ہے، جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں قربانی، اس کے جو کہتے ہیں اس کے جو سینگ ہوتے ہیں نا، سینگ بھی، پھر اس کی سکن اوپر کی اور اس کے ہیئر، سارے بال اس کے جسم پہ جتنے اس کے سکن ہے اور اس کے سینگ کتنے وزنی ہوتے ہیں، یہ سارے بھی ترازو میں تولے جائیں گے اس دن۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قربانی کرنے کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کر سکیں اس کو اور دل سے کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب اس میں جو ہے ترازو میں تولی جائیں گی، حتیٰ کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی اعمال، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرے کے برابر بھی ہو، کیونکہ ذرے جو ہیں وہ بھی تولے جائیں گے۔ اب ہمارے پاس دنیا میں کوئی اسکیل ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک چھوٹا سا ایک پارٹیکل اس کو ہم ویٹ کر سکیں۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے ہم نے ویٹ کرنا ہے ایک چھوٹے سے پارٹیکل کو، کیونکہ ہمارے پاس ایسا اسکیل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو اسکیل ہے اس میں بھاری سے بھاری چیزیں، جیسے کہ اب دیکھیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں وہ بھی سما سکتی ہیں، اتنا بڑا ترازو ہوگا وہ، اور وہی ترازو ایک ذرے کا بھی وزن کر کے بتا دیں گے، تو کتنا ایکوریٹ ہوگا اور وہ کیسا ہوگا جو انسان نے شاید کبھی دیکھی بھی نہیں اس طرح کی چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ترازو اس دن لے کر آئیں گے۔ اسی طرح سورت الاعراف کے اندر ہے کہ وزن، یہ آیت اس کی نا 8 سے 9 ہے، وزن اس روز حق ہوگا، یعنی کہ وزن تو اس دن ضرور ہوگا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ پھر اسی طرح سورہ کہف کے اندر ہے، اے نبی ان لوگوں سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوششیں اور جدوجہد جو تھی، یعنی کہ جو جس چیز کی بھاگ دوڑ وہ کرتے رہے پوری زندگی، وہ راہ راست سے بھٹکی ہوئی تھی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے ہاں پیشی کا یقین نہیں کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے، اور قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی کہ اگر ایسے ہی کہہ لیں کہ ویٹ لیس ہوں گے وہ بالکل، تو کیا فائدہ ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال جو دنیا میں ہم نیک عمل کرتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک نیک عمل ہے ایک بیڈ ہے، ایک اچھا برا آپ نے کیا، تو جو اچھے والے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ فور شور ظاہر ہے وہ ہم نے یہ کام اچھا کیا ہے تو یہ تو ہمارے ترازو میں جائیں گے، اس کا تو ہمیں اجر ملے گا ہی ملے گا۔ بیڈ والے تو شروع سے ہی آؤٹ ہو گئے، وہ تو سائڈ پہ ہی کر دینا آپ۔ اچھے والے جو آپ کے اعمال تھے، اب وہ بھی آپ کو فور شور نہیں پتا کہ آپ کے ترازو میں کتنا وزن ہوگا ان کا۔ وہ اعمال آپ کے ترازو میں بہت وزنی بھی ہو سکتے ہیں، بہت ہلکے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب کیسے یہ بات ہمیں پتہ چلے کہ کیسے وزنی ہیں ہلکے ہیں؟ تو اس کی یہ ہے کہ آپ کے اعمال جتنے آپ نے سنسیئرلی کیے ہوں گے، یعنی کہ آپ نے خالص ہو کر اللہ کی خاطر جو عمل کیا ہوگا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، آپ کی انٹینشن کسی بھی قسم کا دکھاوا نہیں تھا، جتنا چھپا کر آپ نیکی کرتے ہیں اتنا اس کے قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس وقت بھی آپ کے دل میں ذرا سا بھی خیال آ گیا، تھوڑا سا بھی
کہ ہاں میں نے دینا تو ہے، چلو میں یہاں پہ دے دیتی ہوں، کلاس میں دے دیتی ہوں تاکہ باقیوں کو بھی پتہ چل جائے دیکھو میں نے پیسے دیے، میں کتنا دیتی ہوں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اینڈ آئی فیل ویری پراؤڈ آف آل آف یو کہ ماشاءاللہ ہماری اپنی کلاس کے اندر ہی مجھے کچھ لوگوں نے دیے کہ آپ اپنی کلاس پہ چیزوں کے لیے ہم لوگ اسپینڈ کریں، لیکن انہوں نے اپنا نام بھی بتانا پسند نہیں کیا کہ کسی کو پتا چلے کس نے کیا، وچ از ریئلی گڈ. ایسے ہی اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں قبولیت پاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے اندر یہ ارج ہوتی ہے کہ میں اگر اچھا کام کر رہی ہوں تو لوگوں کو پتہ بھی تو چلے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، میری رسپیکٹ ہوگی، میری ایک عزت ہوگی، لوگوں کے آگے میرا ایک نام ہوگا کہ میں بہت یہ کام کرتی ہوں. ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے سامنے میں کیسی ہوں، اور ہم چاہے وہ عمل چھپا کے کریں چاہے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، اللہ تو ہر حال میں جانتے ہیں. اگر آپ کر ہی اللہ کی خاطر رہے ہیں then it doesn't make any difference کہ پھر آپ کو کیا ضرورت کسی کو بتانے کی. جب آپ کی نیت ہی اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو آپ کے رب نے تو جان لیا. آپ نے کسی کو گفٹ بھی دینا ہے تو آپ نے ضرور پورے مجمع میں بیٹھ کے دینا ہے. سب کے سامنے دکھانے کا مقصد ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے نا کہ ان کو پتہ چلے دیکھو میں کتنا اچھا تحفہ دے رہی ہوں. تو یہ ہے کہ اپنے کوشش کریں، نیکیاں جب بھی کریں ساتھ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ یا اللہ آپ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دکھاوے سے بچانا. اسی طرح اگر آپ کسی کے لیے احسان کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے کسی کے لیے کوئی فیور کیا، تو فیور کو بول کر اجر ضائع نہ کر دیں. ایک تو ہم نے بات کی کہ ہم باہر اس کی ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، ایک یہ بھی ہوتی کہ جس کے اوپر آپ نے احسان کیا ہوتا ہے اگر آپ نے لیٹر آن لائف میں کبھی اس کو جتلا دیا، تو جب ہم کسی کو جتلاتے ہیں نا یہ چیز کہ میں نے تم اب میرے سے کیسے ایسے بیہیو کر سکتی ہو، تمہیں بھول گیا وہ وقت جب تم اتنی تکلیف میں تھی یا اتنی بڑی آزمائش میں تھی تو میں نے تمہاری مدد کی تھی، اسی لمحے آپ کا اجر ختم ہو گیا، زیرو کر دیا آپ نے اپنا بیلنس، بس اتنی سی بات کہہ کے. کیونکہ اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ وہ کام کر رہے تھے اس بندے کے لیے، اور اب آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بندہ ساری عمر آپ کے انڈر ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کے ٹف ٹائم میں اس کی ہیلپ کی تھی. آپ نے اپنی ہیلپ کی تھی، اس بندے کی نہیں کی تھی. اپنی ہیلپ اس طرح سے کہ آپ نے اللہ کے ہاں آپ نے اپنی آخرت کے لیے کی تھی کہ اس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے، اللہ میری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. تو یہ آپ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، اس بندے پہ نہیں. اس بندے کا تو آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس نے آپ سے فیور لے لیا. تو آپ کو وہ ہوگا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان صدقہ اور زکوٰۃ ہاتھ میں لیے لیے پھرے گا اور اس کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو وہ دے سکے صدقہ. تو اس وقت کے آنے سے پہلے صدقہ کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ ایک وقت وہ آ جائے کہ آپ کو کوئی بندہ ہی نہ ملے جس کو آپ دے سکیں. تو جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں نا وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اس میں ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے. تو یہ بات ہمیں ضرور ذہن میں ہر وقت رکھنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال اس دن وزنی ہوں. تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں، اور پھر وہ اعمال آپ کے جو ہیں سنت کے مطابق بھی ہوں کہ آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ تو ہو کہ یہ بات ٹھیک بھی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ بہت سے کام ہم ایسی جگہ لگا دیتے ہیں، وہ پیسہ بھی خرچا سب کچھ کیا لیکن وہ طریقہ ہی غلط تھا آپ کا، تو پھر بھی آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا اس چیز کا. اسی طرح جیسے دیکھیں کہ لوگ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ کھانا کھلانا ہے. تو کسی کو ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں کوئی چیز، پانی بھی پلانا، بہترین صدقہ کیا ہے کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، اور اسی طرح کھانا کسی کو کھلا دینا. کتنا ریوارڈنگ ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا اس کا سب سے ٹاپ پہ کہہ لیں یہ چیز ہے. اس کے باوجود وہی آپ کھانا دینا دیکھ پکواتے ہیں تو کتنے زیادہ لوگوں کے لیے آپ دیکھ، تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی لوگوں کے لیے ہوتی، آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے غریبوں میں، ویری ریوارڈنگ. لیکن وہی دیکھ کو لے جا کر آپ مزاروں کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کریں، آپ اس کو مزاروں کے اوپر، ہاں ایک مزاروں پہ آپ کو اگر اس سینس میں جا رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ایٹ اے ٹائم آپ کو مل جائیں گے تو آپ اللہ کی خاطر کریں، اللہ کے بندوں کو کھلائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مزار پہ جا کر وہ اس جو وہ مزار جس کا ہوتا ہے نا اس کے نام پہ دیکھ دیتے ہیں.
تو آپ کی وہ اتنا اچھا عمل آپ کا جو تھا وہ آپ نے زیرو کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ نہیں کیا گیا تھا. تو اس سے بھی آپ کے پیسہ بھی گیا. آپ نے وہ ظاہر فری وے تو نہیں ہوگی نا، آپ نے پیسے دیے ہیں اس کے، محنت بھی ہوئی آپ کی، آپ نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا، آپ کا ٹائم بھی گیا، لیکن آپ کے کھاتے میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اپنے ایفرٹ، اپنی منی، ٹائم اپنا یوز کر رہے ہیں تو وہ پراپر جگہ پہ ہونا چاہیے، پھر ہی وہ ہمارے اعمال جو ہیں قبولیت تک پہنچیں گے. اب یہ کچھ آیا جو ہم نے بھی دیکھی تھی، اسی میں ایک سورہ انبیاء بھی ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پہ ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا ہوگا ہم اس کو لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. 47 آیت ہے سورہ الانبیاء کی. اب ان آیات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ کفر اور حق، اس سے انکار بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ برائیوں کے پلڑے کو ہی لازمی چکا دے گی. یعنی کہ یہ کفر ہی کرنا سب سے بڑا ایک جو ہے گناہ ہے، شرک کرنا، کفر کرنا. اور کافر کی کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی کہ بھلائیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی بھی وزن ہو جس سے اس کی نیکی کا پلڑا جھک سکے، جبکہ مومن کا جو ہوگا اس کے پلڑے میں ایمان کا وزن بھی ہوگا. جو ایمان اس کے دل میں تھا اس کا بھی وزن کیا جائے گا. تو جس کے دل میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام نیکیاں بھی جو اس نے دنیا میں کی. آپ کو پتہ ہے 2 طرح کے وزن جو ہے نا، اعمال 2 دفعہ ویٹ کیے جائیں گے ترازو میں، 2 دفعہ کیے جائیں گے. ایک دفعہ تو ہوگا جو جس میں مومن اور کافر ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک وہ ویٹ کیا جائے گا ایک دفعہ، جس سے مومن سیپریٹ ہو جائیں گے، کافر سیپریٹ ہو جائیں گے. کیونکہ مومن کا پلڑا تو ظاہر ہے ہیوی ہوگا کیونکہ اس کے دل میں ایمان تھا، لیکن یہ ابھی اعمال نہیں تل رہے، یہ صرف ابھی بیسز آف فیتھ، جو ایمان کی بیسز ہے اس کی بیسز کے اوپر سپریشن ہو جائے گی. کافر کے چونکہ دل میں ایمان نہیں تھا بالکل بھی، تو وہ تو بہت ہی لائٹ ویٹ، وہ سیپریٹ سب ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو دوسری مرتبہ جو وزن ہوگا وہ اب ہوگا مومنوں کے درمیان، مومنوں میں ان کی نیکیوں اور برائیوں کو سیپریٹ کرنے کے. تو پھر انڈیویجول بیسس پہ ہر بندے کے، ہر مومن کے نیک اور برے اعمال وہ کیے ناپے جائیں گے. جبکہ جو کافر ہوگا اس کے تو کوئی ہے ہی نہیں چیز ناپیں گے کیا، کیونکہ اس کی آخرت تک تو کچھ پہنچا ہی نہیں. اور اب ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ اتنے پھل پھول رہے ہیں، اتنے ہر چیز ہے ان کے پاس دنیا میں، اور کوئی ان پہ کوئی آزمائشیں نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور مسلمز جو ہے وہ پریشانیوں میں ہی پڑے رہتے ہیں. تو اس کی ریزن بھی دیکھیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی بھی آپ نے نیکی کی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں. ان کی چونکہ کوئی بھی نیکی آگے نہیں جائے گی کیونکہ ایمان نہیں ہے نا. آگے کے اکاؤنٹ میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ تو ہو کم از کم. اگر آپ نے بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں کھلایا تو آپ اس میں جمع کیسے کرائیں گے نا، ڈپازٹ نہیں کرا سکتے کوئی چیز. تو ان کے پاس آخرت کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کا بدلہ، ان کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں دینا ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے، کیونکہ وہ جو بھی کوئی بہت، انہوں نے بھی چیریٹی ہاسپٹل کھولے میں، چیریٹی کے لیے بہت کام کرتے ہیں یہ لوگ، تو ان کا اللہ تعالیٰ ان کو جو ریوارڈ ہے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو آگے کچھ نہیں ملے گا. جبکہ مومن کو کیا ہوتا ہے، اس کو یا تو اس کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ ریوارڈ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ بندہ اتنے نیک کام کرتا ہے لیکن اس کے بعد ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری آزمائشیں آئی چلی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو اس کا ریوارڈ پریزرو کر ہی دیا ہے، لیکن دنیا میں بھی دیکھیں کہ اس کو آزمائشوں کے بدلے اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ ان پہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو اس کو بھی جنت مل جاتی. تو وہ تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا دونوں ہاتھ گھی میں سر کڑھائی میں، اس طرح سے وہ جو مثال ہوتی ہے کہ ون ون سچویشن ہے مومن کے لیے، کہ مومن تو
دنیا میں آزمائشیں بھی اگر آتی ہیں تو وہ بھی اس کے لیے فائدے مند ہی ہوتی ہیں، حالانکہ ہمیں وہ بری لگتی ہیں جب آزمائش آتی ہے، لیکن اگر آپ اس وقت سوچیں کہ یہ آزمائش جو ہے یہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر رہی ہے، تو کتنی بڑی بات ہو جاتی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی خوشی سے جھیلنا چاہیے کہ آئی کس کی طرف سے، آزمائش آتی بھی رب کی طرف سے ہے نا۔ تو وہی اللہ جو انسان بچوں جو اپنے مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں تو وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، تو اس کی ہر چیز میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کی محبت ہے ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پلڑے والا چیز کہ بھاری پلڑے ہم نے دیکھ لیے، وزن جن کے، تو جن کے تو ہو گئے اعمال وزنی، وہ تو ان سے بڑا تو کوئی خوش قسمت ہی نہیں ہوگا اس دن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے کہ جن کے اعمال جو ہیں ترازو میں بہت وزنی ہو جائیں گے، اور جن کو ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ جب ان کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے تو پھر وہ عیش میں ہوں گے، اس دن عیش میں ہوں گے اور راضی ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا کہ وہ اپنے اعمال، اپنے وزن دیکھ کے چیزیں تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ وہ تصور بھی نہیں کبھی کر سکتے ہوں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا ریوارڈ دیں گے۔ راضیہ جو ہے، راضیہ راضی ہونے سے اردو کا جو ورڈ ہوتا ہے بالکل وہی ورڈ ہے کہ راضی ہونا۔ تو انسان راضی جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، رشتے کے لیے بھی جب آپ راضی ہو جاتے ہیں آپ ہاں کر دیتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بات بن گئی، پسند آ گیا رشتہ۔ تو راضی انسان جب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہ خوش بھی ہوتا ہے ساتھ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس وقت اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، اپنے ترازو کو دیکھے گا، تو وہ انسان جو ہے اس وقت بہت راضی ہو جائے گا اس چیز سے۔ پھر اس سے اگلی والی آیت میں وہی ترازو کا پھر سے ذکر آ رہا ہے، لیکن اس دفعہ اس میں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ تو یہ بات اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو مومنوں کے اعمال جب تلیں گے تو اب ایک ان میں سے جن کے وزنی ہو گئے، اب وہ بھی تو کچھ ہوں گے کہ جن کے ہوں گے تو مومن، ان کے دل میں ایمان تھا لیکن ان کے اعمال جو تھے وہ زیادہ ہو گئے، جب ان کے برے اعمال جو تھے، تو جب برے اعمال زیادہ ہو گئے تو اس کا مطلب کہ ان کا جو تھا ہلکا ہو گیا، ترازو جو تھا ان کا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، جن کا وزنی ہے ان کے لیے تو ہم نے دیکھ لیا کہ عیش و عشرت کی زندگی اور راضی ہونے والے ہوں گے۔ اچھا یہ جو ہلکے ہوں گے نا اعمال جن کے، یہ ساری چیزیں اس میں وہی آ جائیں گی جو ہم نے پہلے بھاری کی پڑھی تھی کہ وہ ہر وہ کام جو آپ نے ذرا سا بھی کوئی اس میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو آپ نے بیٹھ کے بھرے مجمع میں آپ نے کیا اور اس میں تھوڑی سی بھی انٹینشن آپ کے دل میں یہ آ گئی کہ ذرا سب کو پتہ چلے، نماز ہی اگر نماز بھی آپ ایسے پڑھی کسی کے سامنے لیکن آپ نے نماز کی کوالٹی چینج کر دی اس سے جو آپ نارملی اکیلے میں پڑھتی ہیں، تو وہ بھی آپ کی نماز بھی آپ کی جو تھی وہ ریاکاری کی نظر ہو گئی کہ آپ کی نماز میں دکھاوا آ گیا، تو وہ بھی ایکسپٹ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس میں یہی چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہی چیزیں ہمارے اعمال نامے میں جا کے نا تو وزن کم کر دیں گی۔ ان لوگوں کے لیے اب کیا ہوگا جن کا نامہ اعمال بہت ہلکا ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 9 میں، تو پھر وہ جائیں گے فَأُمُّهُ، یہ امو جو ورڈ ہے نا ام سے نکلا ہے، تو جو ہے جیسے آپ کہہ لیں ماں ہوتی ہے، روٹ ہوتی ہے، گہرائی، ڈیپ، اس طرح کی چیز، اور آگے ہے کہ امو ہاویہ، اور ہاویہ جو ہے یہ کہتے ہیں کھائی کو، تو کیا ہو گیا بہت ہی گہری کھائی، ہاویہ گہرے گڑھے کو بھی کہتے ہیں، بہت گہرا ڈیپ کوئی آپ نے ڈگ کیا ہو زمین میں تو ہاویہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو جہنم کا نام بھی ہے، ہاویہ بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ تو اونچی جگہ سے بیسکلی جیسے ہوتا ہے کہ معنی اگر آپ لغوی معنی اس کے دیکھیں تو اونچی جگہ سے کسی نیچی جگہ گرنے کی ہے، جیسے انسان کسی اونچائی سے جب نیچے گرتا ہے تو وہ چیز اس کے معنی ہے، اور اسی سے یہاں پہ
گڑھے کے لیے بولا گیا ہے کہ وہ گڑھے میں بھی انسان جو ہے وہ گریں گے. اور یہ کون سے لوگ گریں گے؟ جن کے نامہ اعمال یا جن کے پلڑے جو ہوں گے ہلکے ہوں گے، وہ اس گھڑے میں گریں گے. اور اس میں جو یہ کہ ماں، جو میں نے آپ کو کہہ رہی تھی کہ تو ماں کے لیے آتا ہے نا عربک میں، تو کہتے ہیں کہ اس کی ماں جہنم ہوگی، یعنی کہ امی اس کی ہے نا آگے، ماں اس کی کیا ہوگی؟ ہاویہ، گہرا گھڑا. تو ماں کا لفظ یوز کیا گیا یہاں پہ کہ اس کی ماں جہنم ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جیسے دیکھیں کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ اس کے بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے. جو چھوٹے نیو بورن بیبی ہوتے ہیں یا اس کے بعد تھوڑے بچے بڑے ہوتے ہیں، نیونیٹس، ٹاڈلر، آپ دیکھیں کہ وہ بھی ذرا سی کوئی ہوتی ہے سیدھے ماں کے پاس آ کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں. کہیں پہ ان کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بھاگے میں ماں کے پاس آ کے ماں کی گود میں چھپ جاتے ہیں. گود میں بیٹھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم سکون میں آ گئے، ہم پروٹیکٹ ہو گئے. تو اسی طرح جو ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال ہلکے ہوں گے تو ان کے لیے یہ گہرا گڑھا، یعنی کہ جو جہنم ہوگی ماں کی طرح ہوگی، کہ یعنی کہ وہ ایک طرح سے وہ ماں کی گود جیسے ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے وہ اس دن اس کے اندر ہوں گے. جیسے بچہ بھاگ کے ماں کے پاس جاتا ہے تو وہ جہنم میں اس طرح سے پڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ بھی اس سے ایک مطلب اس کا انہوں نے کیا. تو اسی طرح آخرت میں جو اہل جہنم کے لیے جہنم کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اسی لیے اس کو بولا گیا. اور ایک بہت بڑا ورڈ ہوتا ہے کہ بہت بڑی براڈ سی چیز. اب اس میں جو خالی یہ ایک گڑھا نہیں ہوگا، ایک ڈیپ گڑھا کھودا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر آگ بھی ہوگی، آگ سے بھرا ہوا ہوگا. کیونکہ اس کی آخری آیت میں ہمیں دیکھیں جب یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 10 میں کہ تمہیں کیا پتا، کیا چیز تمہیں بتائے کہ وہ کیا ہے، یعنی کہ حاویہ کیا چیز ہے. یہ حاویہ کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 10 میں کہ وہ کیا چیز ہے. تو آگے 11 میں اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا آنسر دے رہے ہیں کہ یہ نا آگ ہے. اور کیسی آگ ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یعنی کہ وہ گہرا گڑھا جو ہوگا وہ اس آگ سے بھرا ہوا ہوگا. تو یہ جو حامیہ ہے نا ورڈ، اس کے یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا حمایت کرنا، کسی کی سائیڈ لینا، طرفداری کرنا، تو حامیہ میں حمایت کرنے والی یہ ورڈ ہے، معنی ہے اس کا. اور ایک اس میں وہ بھی ہے مداخلت کرنے والی. تو یہ حامیہ کے معنی میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تھوڑا سا اب ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ آگ کی بات ہو رہی نا ابھی کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے حاویہ. تو حاویہ اتنی تیز آگ ہوگی کہ اب بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. کسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ 69واں حصہ ہے. تو اب آپ تصور کریں کہ جو دنیا کی آگ ہوتی ہے کتنی تیز ہوتی ہے، اور جو قیامت ہوگی جہنم کی آگ 69 ٹائم مور کر لیں یا 70 ٹائم مور کر لیں تو کتنی زیادہ ہوگی. ابھی ذرا سا ہاتھ لگتا ہے آپ کا سٹوو پہ، تھوڑا سا آپ کے وہ سٹیم پڑ جائے ہاتھ میں، کیسے بلسٹر بن جاتے ہیں. تو وہ والی آگ کا کیا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک حدیث سے تھوڑی سی ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، بخاری کی حدیث ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، کہتی کہ میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. یعنی کہ ہیٹ اتنی زیادہ ہے میرے اندر کہ میری اپنی خود ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ چل تو 2 سانس لے لے، کہ سانس لے گی تو ذرا تھوڑا سا اس کو سکون آئے گا. ایک سانس لینا ہے گرمی میں، ایک سانس سردی میں. تو یعنی کہ جس وقت تو اب آپ کو دیکھیں کہ موسم ہمارے جو ہمیں پتہ چلتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اب ونٹر آ گیا ہے، یہ سمر آ گیا ہے. تو بیسیکلی یہ جہنم کے جو سانس ہے نا اس کی وجہ سے ہے. تو جب وہ انہیل کرتی ہے تو اس وقت آپ کو ونٹر محسوس ہوتا ہے. جب جہنم ایکسیل کرتی ہے
تو اس وقت ہم کہتے ہیں گرمیاں آ گئی ہیں، سمر ہو گیا. تو سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، میں نے بھی پڑھی تو مجھے ہوا کہ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہمیں بتائیں، اللہ کی کتاب میں کتنا نالج ہے، کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ساری چیزیں جو غور و فکر پیدا کرتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ جس کی نیکیاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بڑھ گئیں، یعنی کہ جب سکیل میں ڈالی جائیں گی تو امیجن کہ آپ کی دونوں ایکول ہو گئے، رائٹ بھی لیفٹ والا بھی جو بیلنس کے پارٹس ہیں، اگر ایک چھوٹا سا مسٹرڈ سیڈ اس کے ایکول بھی اگر آپ کی سیدھے ہاتھ والی یا نیکیوں والا جو پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ بندہ جنتی ہے. اور اگر کسی کے ایک ذرے سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہو گئے، جس ایک مسٹرڈ سیڈ آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسٹرا اس کے وہ برائیوں میں پڑ گیا تو وہ بندہ جہنمی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کی چیزوں سے کہ ہم اس دن ایسے مڈ میں ہی بیٹھے ہوں. اللہ رحم کرے، کیونکہ یہ بھی بہت تکلیف دہ سچویشن ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کرا لے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جو بھی ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. ہمارا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہاں پہ بیٹھ کر سننا اللہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز کا وزن کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اس دن ہمارے یہ جو سینسز ہیں یہ بھی اس میں ڈالے جائیں. یہ کسی حدیث سے میں آپ کو نہیں بتا رہی، لیکن میں تو جسٹ ایک دعا کے لیے کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے کہ اس دن ہم دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ ہم جن کانوں سے سنتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سننا بھی اس میں ڈال دیا. ہم جو بیٹھتے تھے، بیٹھنے سے ہم تھک جاتے تھے، اللہ نے وہ بیٹھنا بھی ہمارا اس میں ڈال دیا. اسی طرح ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں، جس زبان سے یعنی کہ ہم بولتے ہیں، یہ جو قرآن کی باتیں ہم کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ وہ باڈی پارٹس کو بھی ڈال دے انہی میں، ان کا وزن کرنے کے لیے اندر. سو اللہ تعالیٰ تو جیسا آپ کے گمان ہے کہ اللہ آپ کے گمان کے مطابق، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے. یہاں پہ ہماری سورہ جو ہے یہ ختم ہوتی ہے، القاریہ. امید ہے کہ ہم سب کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں ہمیں تکبیر بھی پڑھنی ہوتی ہے. یہ والی ابھی بھی ہماری وہ چل رہی ہے، کیونکہ دعا کے بعد جتنی ہوتی ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں، تو تکبیر سارے مل کے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية.